بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کی آیت 3 اور 4۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، یوم دن، دین بدلے کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ جو دین ویسے تو مذہب کو کہتے ہیں ہم، لیکن اس کا ایک ترجمہ بدلے کا دن بھی ہے، یعنی بدلے کا دن یعنی جس دن ہمارے مال جو ہیں ان کا ہمیں بدلہ ملے گا، جو بھی ہم نے اس دنیا میں کیا ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ اس دنیا میں ہم نے جو کچھ بویا ہوگا وہ قیامت والے دن، یعنی وہ جو بدلے کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، وہ اس کو گرینڈ ڈے بھی کہتے ہیں، اس کا وہ مالک ہے۔ تو مالکی یوم الدین، ایا کا نعبدو، ایا صرف، کا تیری، ایا کا صرف تیری، نعبدو یہ عین با دال جو ہے یہ عبادت سے ہے، عین با دال یعنی عبادت کرتے ہیں۔ نعبدو نون جو ہے یہ ضمیر ہے ہم کی، فرسٹ پرسن پلورل ہے یہ، تو ہم تیری، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور یا صرف، کا تجھ سے یا تیری، نستعین، نستعین میں نون جو ہے یہ پھر وہی ضمیر ہے، ہم اس کا معنی ہے جو نعبدو میں لگی تھی، اور یا نون جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی زیادہ لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یا زیادہ لوگ ہیں۔ عربی میں یا نون اور وا نون کا اینڈ پہ، واو نون کا اینڈ پہ اضافہ کر کے تو وہ جمع کی فارم بنا دی جاتی ہے کہ زیادہ لوگ ہیں۔ درمیان میں جو ہے سین، تا، عین یہ بچا ہے، یہ استعانت سے ہے۔ استعانت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو تیری ہی ہم، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، اس میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو مالکی یوم الدین، اس کو پہلے دیکھیں کہ گرینڈ ڈے کا مالک ہے، جبکہ ہم نے شروع کی آیت میں تو یہ پڑھ لیا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کا مالک ہے۔ پھر یہ اسپیشلی گرینڈ ڈے کا کیوں ذکر کیا، قیامت کے دن کا کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اس کو گرینڈ ڈے بھی کہتے ہیں، اس دن کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے، جتنی مخلوق پیدا ہوئی، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، ہر قسم کی جو مخلوق ہے وہ اس دن حاضر ہوگی، تو اس لیے اسے گرینڈ ڈے کہا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جو کچھ بھی ہم نے اس دنیا میں اعمال کیے ہیں اس دن اس کا جو ہے ہمیں اجر ملے گا۔ اگر برے اعمال ہیں تو برا اس کا بدلہ، اگر اچھے اعمال ہیں تو اچھا بدلہ۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور رحیم ہونے کے ناطے وہ اس دن ہمارا فیصلہ کرے گا، یعنی وہ چاہے گا تو رحم کر لے گا، چاہے گا تو اس کی مرضی ہے اس بات پہ کہ وہ یہ کہاں پہ یوز کرتا ہے، کہاں اسے سمجھ آتی، یعنی وہ ظاہر ہے کہ جو ہے پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ثواب دید ہے۔ تو ایا کا نعبدو جب ہم پڑھتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ ہم ایک عہد تو کر لیتے ہیں، یہ ایک وعدہ تو کرتے ہیں، لیکن اس وعدے کو نبھانا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل، اس لیے فوراً بعد آیا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تیری ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی اے اللہ تعالیٰ ہم نے تجھ سے وعدہ کیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اے اللہ تو ہماری مدد فرما کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں، کہ ہر قسم کی مدد بھی صرف تجھ ہی سے ہے، تو ہی ہمیں توفیق دینے والا، تو ہی ہمیں اس راستے پر چلانے والا، اور تو ہی ہمیں انجام پہ جو ہے ایک جو فلاح کا راستہ ہے اس پر پہنچانے والا، ہماری منزل پہ پہنچانے والا، تو اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما، اور ہمیں اپنی عبادت کرنے میں اور خلوص کے ساتھ عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما کہ ہم خلوص سے تیری عبادت کریں۔ تو عبادت کے متعلق بھی ہم بعد میں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ صرف بدنی عبادت جو جیسے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں، عبادت میں بہت سی چیزیں انوالو ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ہماری ایمانیات آتی ہے کہ ہمارا ایمان بالکل راسخ ہو، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اور اس کی اطاعت ہو، اس کی بندگی ہو، پھر اس کے بعد ہم اس کے سامنے جب کھڑے ہوں قیام کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، تو وہ ایک خشوع و خضوع تبھی آتا ہے، تبھی ہم اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیں، پھر پہلے جان لیں کہ وہ ہمارے سامنے ہے یا ہمیں وہ دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ ہم نے اسے وعدہ کیا ہے، تو اس حساب سے ہم اس کی عبادت کریں گے تو ہی اس عبادت میں کچھ ہمیں حاصل ہوگا۔
ورنہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ یہ پھر جب تک ہماری ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک عبادت کا کوئی وہ حساب کتاب نہیں ہے۔ پھر صرف عبادت نہیں ہے، پھر عبادت کے بعد ہمارے اخلاقیات ہیں اور ہمارے معاملات ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ہم نے کس قسم کے معاملات کیے یہ بھی ہماری عبادت میں شامل ہے، اور ہمارے اخلاق کس قسم کے ہیں، لوگ ہم سے بات کر کے خوش ہوتے ہیں یا وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اوائڈ ہی کریں، تو ان چیزوں سے ہمارے معاملات کا پتہ چلتا ہے اور ہماری اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انوالو ہو کے ایک عبادت ہوتی ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں، ہر چیز میں، ہر جگہ پر، ہر سانس پہ، ہر قدم پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے، وہ یقیناً دیکھ رہی ہے، لیکن جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر احساس نہیں ہے تو وہ تو دیکھتا ہی ہے، اس نے تو دیکھنا ہی ہے، وہ تو ظاہر ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے تو ہمیں جو ہے وہ پروسیس بھی کرنا، ہمیں اس نے جو پلان بھی کرنا ہمارے معاملات، اور اس نے وہ سارا کچھ جو ہے اسی کے وہ ہے حساب کتاب میں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم خود کس حد تک اس کی ذات کو جو ہے وہ ہم تلاشتے ہیں، یا کس حد تک ہم اس کی ذات کا احساس رکھتے ہیں، یہ ہماری اپنی اندر کی بات ہے۔ اور جتنی ہماری اندر کی بات جو ہے اس کو ہم گہرائی میں جا کے، یا جس طریقے سے جتنے زیادہ خلوص کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کریں گے، ہمیں تو ہمارا حاصل حصول وہی ہے۔ ہماری ذات کو جو ہے اسی کا فائدہ ہے جس حد تک ہم اس کے قریب جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ ہم صحیح راستے پر چل سکیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔